اور اس زمانے کے متعلق ایک حدیث بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ آپ نے فرمایا اس حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ جب دنیا بھر میں فتنے برس رہے ہوں گے اور عجیب کیفیت ہوگی دلوں کی، اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا۔ بڑی زبردست گواہی اللہ کے رسول کی، اور آج پوری دنیا کے سامنے یہ منظر سامنے ہے۔ واقعی جو کیفیت وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہے، جو جذبہ، جو غیرت، جو حمیت، جو شجاعت، جو قربانی کا جذبہ، جو شوق شہادت، جو آخرت پر یقین، اس کا عشر عشیر بھی میں تو کم سے کم اپنے اندر بالکل نہیں پاتا۔ میں خود وہاں ایک بار حاضر ہوا ہوں، دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کے، نوجوانوں کے جذبات، وہاں کے علماء کے اخلاق، وہاں کے تاجروں کے اخلاق، وہاں کے دیہاتی ان پڑھ کسانوں کے اخلاق، اور واقعی اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ جب فتنے برس رہے ہوں گے دنیا بھر میں اور فتنوں کے اثر سے دل بہت متاثر ہوں گے، اس وقت ایمان کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا۔ ایک معیاری ایمان ہے وہ، جس کو اللہ کے رسول نے ایمانی معیار قرار دیا، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جیالے، وہاں کے نوجوان، حماس اور دیگر فصائل جو ہیں تحریک کے، وہ کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے چہرے کتنے روشن، ان کی پیشانیاں کتنی منور، ان کے دل کتنے مضبوط، ان کے عزائم کتنے بلند، کیا میں الفاظ استعمال کروں۔ یعنی ایک عجیب احادیث ہیں حضور کی، میں تو کئی احادیث پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ایک دو حدیثوں پر اکتفا کر کے آپ سب کے شکریہ ادا کی اجازت لوں گا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا ہے اپنے ایک صحابی حضرت ابو حوالہ ازدی سے، آپ کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور عجیب انداز سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو حوالہ ازدی کے سر پر رکھا، اور ہاتھ سر پر رکھ کر کے جملہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک آخری حصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی اس حدیث کا، کہ جب تم دیکھنا کہ اسلامی خلافت مقدس سرزمین میں سمٹ گئی ہے، تو تم یقین کر لینا کہ زلزلوں، آفتوں اور بڑی آزمائشوں کا وقت آ چکا ہے، اور اس دن قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہو جائے گی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ کیا آج کل کے حالات اس کی مکمل تصدیق نہیں کر رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ چھوٹا سا حصہ ہے غزہ، وہاں جو نظام چل رہا ہے اس کو میں تو کم سے کم خلافت اسلامی کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جو صورتحال ہے، جیسے پاکیزہ لوگ وہاں اس وقت قیادت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ وہاں کا وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حافظ قرآن ہیں، خود تراویح پڑھاتے ہیں، اور یہاں تک ان کو تراویح آج کل بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان حالات میں بھی، اور کبھی کبھی ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کر اور میدانی حالات معلوم کرتے ہیں، اور مجمع انتظار کرتا ہے ان کے پیچھے پڑھنے والے نوجوانوں کا، اور پھر وہ آتے ہیں اور نئے تاثر کے ساتھ دعا کراتے ہیں، پھر اگلی نماز 4 رکعت نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے محبت بھرا سلام اللہ ہم سب کا ان عظیم مومن لوگوں تک، ان مثالی اہل ایمان تک پہنچا۔